لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا یحل لک النساء من بعد، لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے، اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کوئی شادی کریں گے۔ ولا ان تتبدل بہن من ازواج، اور نہیں یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے۔ ولو اعجبک حسنہن، خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو، اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو بربنائے طبع بشری، تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید صاف صاف بات کرتا ہے، خود حضور نے صاف بات کی ہے، مجھے تمہاری اس دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یا شاید تین چیزیں پسند ہیں، ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے، ایک عورتیں مجھے پسند ہیں۔ تو یہ آپ نے اس میں قطعاً کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں، جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے، کوئی شک نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے، لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے اس کے کہ جو آپ کی باندھی ہو، کوئی لوڈی ہو، کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے، یہ نکاح کا معاملہ ہے۔ حضور کے ہاں دو لونڈیاں ہیں، ماریہ قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کا پہرا دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اب دیکھیے جو ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتیٰ تستانسوا ویؤذن لکم، اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو، اذن لے کر داخل ہو۔ یہ سورہ نور میں آیت نمبر 27 اور 28، حتیٰ تستانسوا، اور 28 میں آیا یؤذن لکم۔ لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے، یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن 5 کا نزول ہے، وہ سن 6 کا نزول ہے، پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے وہاں۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ نہ رہو، وہ ڈیرا جما کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے، کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی کے لیے ایذا کی باعث تھی، انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی، اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور حضور کی مروت ہے، حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک ایک ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں، وہ چھوٹا سا کوئی ایک حجرہ ہے۔ اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے، اس نے اذن چاہا تو حضور نے بلا لیا، تو حضرت عائشہ ذرا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئیں، اپنی کمر ادھر کر دی، کوئی چادر اوپر لے لی، اور کہاں جگہ تھی وہاں پر، وہیں پر آ کر وہ شخص آ کے اپنی بات کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بن رہی تھی۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تو وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں، کہہ نہیں سکتے کچھ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں۔ جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں، اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا۔ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی۔ ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، حضور کے ساتھ معاملہ خاص بھی تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریر تھے، وہ طاق میں رہتے تھے کہ کوئی اسکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں یہ تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایذا پہنچاؤ۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یہاں وہ روک لگا دی، اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی۔ یہ بین
چونکہ ویسے بھی وہ ازواجہ امہاتہم، اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی، وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ ایک درجہ وہ بھی آ گیا۔ اب خاص صراحت کے ساتھ بھی کہہ دیا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، حضور کے ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے۔ طلاق دیں تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ تعدد ازدواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں، کسی خبیث کے دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی رہا ہو تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے، یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خواہ تم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لا جناح علیکم علیہن فی آبائہن، اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی، وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں، وہ بعد میں آیا ہے۔ یہ ذرا مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر مانگنے جو کچھ مانگنا ہے، گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں استثناء کون کون ہے؟ کون گھر میں جا سکتا ہے، اندر جا سکتا ہے؟ زنانے میں کون جا سکتا ہے؟ لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے نبی کی بیویوں پر، فی آبائہن، ان کے باپوں کے بارے میں۔ حضرت عمر آئیں حضرت حفصہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں، حضرت ابو بکر آئیں حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا، ولا نسائہن، اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا، ولا ما ملکت ایمانکم، اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں، اور اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں صرف لونیاں مراد ہیں، ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں۔ گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نساء میں، اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں، وہ یہ ہے جو سورہ احزاب کے اندر، یہ مختصر ہے، مزید اس میں پوری فہرست کر کے اس کو مکمل کر دیا ہے کہ یہ ہے محرم، اور جو محرم ہے وہ محرمات ابدیہ ہیں، ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس عورت کا۔ باقی یہ ہے جتنے بھی مرد ہیں وہ نامحرم ہیں، وہ باہر رہیں گے، کچھ چیز مانگنی ہے پردے کے اوٹ سے مانگیں گے، یہ ان کا معاملہ رہے گا، اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو عورت پردہ کرے گی، جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا، یا اگر کہیں 2 کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی، اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے۔ یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا، مسلمانوں کی طرز رہائش کا۔ واتقین اللہ، اور اے نبی کی بیویوں ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، یہاں صرف ترتیب بدل گئی ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے والو، تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو، اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور درود بھیجے اور رحمت بھیجے۔ وسلموا تسلیما، انہیں سلام کیا کرو، ان کو سلام بھیجا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا، اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں، جیسا کہ مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو لعنت اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ایک بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، یعنی الزام لگاتے ہیں، سکینڈلز ہیں، خام خواہ کی تہمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے تو اپنے اوپر جھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے۔ ابھی یہاں پر قذف کی سزا نہیں آئی، قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ 80 درے لگائے جائیں، 80 کوڑے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، 80 کوڑے لگیں گے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء، اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہوگا گھر میں رہو، گھر پہ پردہ ہونا چاہیے، نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کرے، جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کرے، روح در روح کر نہ کرے۔ لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو؟
آخر ظاہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے، لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت، تو اس میں کیا حکم ہے؟ یا ایھا نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اب یہاں پر دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیباً، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے۔ یہ گویا کہ اب اصلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے۔ کیا کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں لباس کا یہ اور خواتین کی لباس کا یہ دو جز تھے، ایک اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، وہ جیسے اب بھی ہمارے اوڑھنے کا تصور ہے، اس کو کہتے ہیں خمار، اور خمرہن لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خمرہن، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، وہ اپنی ان اوڑھنیوں کا بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر۔ یہ گھر کے اندر ہوگا، باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی، اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی۔ یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں، یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے، جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پہ فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی ہے، وہ چادر لیتی ہیں خواتین، لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے، یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر، خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدر ایک چادر میں بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں دیہاتی خواتین۔ شہروں کے اندر تو نقشہ ذرا کچھ مختلف ہے، اب وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے طے کر دی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، قرآن میں چہرے کا پردہ ہے۔ اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے، تو آخری اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے نا جس کو روکا جا رہا ہے، باقی گھر میں جو ازواج مطہرات بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فَصَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ، اور حجاب کا لفظ چل رہا ہے اسی کے لیے۔ لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو، جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر، جو بھی شریف خواتین ہیں، وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں۔ یہ جلباب کہلاتا تھا، بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے۔ تو ایک ہے خمار، اوڑھنی، جس کی جمع ہے خمرہن، خمر، ایک ہے جلباب، بڑی چادر، جس کی جمع ہے جلابیب، جلابیبہن، وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں، کیونکہ وہاں لونیاں باندیاں جو ہوتی تھی ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا، ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے۔ فلا یؤذین، تو انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقینا اللہ غفور الرحیم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔